أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلا لیکچر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ویسے اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ ہم نے قرآن کے تعارف کے سلسلے میں کچھ پوائنٹس تھے جو پڑھے تھے، اور تعوذ کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی اس کے اوپر غور و فکر کیا تھا۔ تو آج ہم تھوڑا سا اپنا پچھلا لیکچر ریوائز کرتے ہیں اور جو ہے وہ پھر آگے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ پہ۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں تعوذ کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ اس کی ادائیگی کے بارے میں دیکھیے، ہم اکثر اس کو تعوذ پڑھ دیتے ہیں جلدی میں، لیکن یہ صحیح طرح پڑھیے ذال کو نرمی سے، تعوذ، ٹھیک ہے، تعوذ۔ تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں پہلے تھوڑی سی تین چیزیں ہیں جو آپ لوگ سمجھ لیں۔ عربی میں جو زمانے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، جس طرح ہماری اردو میں ہم تین زمانے پڑھتے ہیں، زمانہ ماضی، حال اور مستقبل۔ اسی طرح عربی میں ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے۔ مضارع کے اندر ہی حال اور مستقبل پایا جاتا ہے، لیکن وہ الفاظ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ وہ صرف جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آیت کے بعد جو کانٹیکسٹ اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ زمانے حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی۔ تو اس طرح ایک بات یہ سمجھ لی کہ عربی میں زمانے دو پائے جاتے ہیں، حال اور ماضی اور مضارع۔ ماضی میں ماضی کی بات ہوتی ہے اور مضارع کے اندر حال کی بات بھی ہو جاتی ہے اور مستقبل کی۔ اسی طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ جو آیات کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی آیت میں کوئی بھی لفظ ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر ہوگی۔ ہر لفظ انہی تینوں میں سے کوئی ایک ہو گیا، یا فعل یا اسم یا حرف۔ تو اب ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے پڑھا تھا اعوذ، پہلا لفظ ہوتا ہے اعوذ۔ تو الف اور حمزہ کا فرق سمجھ لیں۔ الف جو ہوتا ہے عربی ہماری اردو زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الف بے، وہ ان سے مل کے بنتے ہیں، لیکن عربی میں ہم حروف تہجی ان کو کہتے ہیں، الف با تا یوں پڑھتے ہیں۔ تو جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی، علامت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو۔ لیکن حمزہ جب الف کے اوپر کوئی علامت آ جاتی ہے زیر کی، زبر کی یا پیش کی، تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے الف میں اور حمزہ میں۔ اور تو اعوذ میں پہلے حمزہ آ رہا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں۔ اس کے اور بھی مطلب ہیں، لیکن یہاں پہ اعوذ میں مطلب آ رہا ہے میں۔ تو اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں۔ اچھا، اعوذ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ سب لفظ بیسک تین ورڈز ہوتے ہیں، تین حرف ہوتے ہیں جن سے مل کے بنتے ہیں، جن کو روٹ ورڈز یا حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تمام لفظ جتنے بھی عربی میں بنیں گے نا، ان کی بیس یہ تین لفظ ہوں گے۔ وہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن حروف تین ہوتے ہیں، ان سے مل کے ایک پورا لفظ بنتا ہے۔ اور جو ہے پھر کبھی ان کے آگے پیچھے کوئی اور حرف لگتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا کہ کتاب ہے یا سین سے سانپ ہے، تو آپ دیکھیں کہ سین کا کوئی مطلب نہیں ہے ہماری اردو میں، کاف کا کوئی مطلب نہیں ہے، بے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم عربی میں یہی چیز پڑھتے ہیں نا، تو عربی میں کاف کا اپنا مطلب ہے، با کا اپنا مطلب ہے، الف جیسے ہم نے حمزہ پڑھا اس کا اپنا مطلب ہے، اور اسی طرح جیسے عین اور لام اور میم، یہ تین ہیں ورڈز ہیں، روٹ ورڈز ہیں، یہ تینوں ملتے ہیں، ان کے کمبینیشن سے علم بن جاتا ہے، علم، اور اس کا اپنا مطلب ہے۔ تو اور اس کے آگے پیچھے کچھ لفظ لگ جائیں گے تو ان کے کوئی اور لفظ بن جائیں گے۔ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں تعلیم، معلم، علوم، ان سب میں عین لام میم کے الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ ان کے روٹ ورڈز ہیں، حروف اصلیہ ہیں، ہر لفظ کے اندر سے یہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم ان کو یاد کرتے جائیں گے تو یہ لفظ جب دوبارہ جیسے اعوذ ہے تو عین واو اور ذال، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا۔ تو یہ جہاں کہیں بھی آگے استعمال ہوگا تو ہمیں
یہاں سے یاد رہے گا تعوذ سے کہ اس کا مطلب پناہ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی مطلب ہے. تو اعوذ ہو گیا میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ با کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ساتھ. تو با کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں، لیکن تعوذ کے اندر اس کا مطلب آتا ہے ساتھ، اللہ ہی، اللہ کی. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی. ہم ساتھ اللہ کی نہیں کہیں گے کیونکہ با محاورہ ترجمہ میں ہم اردو زبان میں تھوڑا سے اپنے الفاظ چینج کر لیتے ہیں. تو میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کا مطلب ہے سے، تو سے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ دیکھیے خالی سے بولیں تو ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ آتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف ہو گیا جس کا کوئی مطلب نہیں اس طرح، جو کہ فعل اور اسم کو جوڑنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. اسی طرح آگے الشیطان اور الرجیم، یہ دونوں اسم ہیں. ہم نے اسم کی پہچان بھی پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں کہ جن الفاظ کے اوپر الف لام داخل ہو جاتے ہیں، ان کے شروع میں آتے ہیں تو وہ اسم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں شیطان ویسے بھی ہمیں پتہ ہے نام ہے اور اس کے اوپر الف لام بھی لگا ہوا ہے. اسی طرح الرجیم کے اوپر بھی الف لام لگا ہوا ہے. تو اس طرح تعوذ کے اندر اعوذ فعل ہو گیا، اللہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم ہو گیا، اور الشیطان اور الرجیم بھی اسم ہو گیا. تو با اور بین جو ہے وہ حروف ہو گئے. تو ہم نے تعوذ میں کیا پڑھا؟ ایک فعل، دو حرف اور تین اسم. اور پھر جو ہے جب ہم اس میں ایک یہ قاعدہ لکھ لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جس کے پناہ میں آیا جاتا ہے، اس کے شروع میں با لگتا ہے، اور جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے، اس کے شروع میں من لگتا ہے. یہ آپ آگے جس بھی آیت میں پڑھیں گے وہ ایسے ہی ہوگا کہ جب اللہ کی پناہ مانگی ہے تو با لگے گا، اور جو بھی شیطان ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس کے شروع میں من لگے گا. یہ ایک قاعدہ ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں. اچھا، اس طرح ہو گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے شیطان سے ہمیں کب بتایا گیا ہے کہ ہم نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے. نارملی تو ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. پھر جو ہے ہمیں باتھ روم جانے کی جو دعا ہے اس پہ بھی ہمیں سکھایا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس پہ بھی دعا مانگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غصے کے وقت بھی کہا کہ ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اچھا، اور ایک اور بہت اہم جگہ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم تشہد کی مطلب درود شریف کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک دعا ہے جس میں ہمیں 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو یقیناً آتی ہوگی سب کو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے پناہ مانگی ہے 5 چیزوں سے، جس میں قبر کے عذاب سے، جہنم سے، اور گناہوں سے، اور دجال کے فتنے سے. یہ ہمیں باتیں پتہ ہیں، ان سے ہم اللہ کی پناہ لے رہے ہیں. اچھا، زندگی اور موت کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا کہا ہے. تو زندگی میں تو چلے شیطان ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ موت کا فتنہ کیا ہے، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. اور کیونکہ یہ دعا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کو لازمی پڑھیں آپ اپنی نماز میں اینڈ میں. بلکہ ہمارے جو پیچھے سلف صالحین گزرے ہیں وہ لوگ، ان میں ایسی مثال ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ہم سے یہ دعا رہ جاتی تو ہم اپنی نماز کو رپیٹ کرتے تھے. اس قدر سختی سے تاکید کی تھی اللہ کے نبی نے اس کو پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگے ان ساری چیزوں سے. تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں تو ہم چلے، انسان اپنی ہوش میں ہوتا ہے، شیطان کو پہچانتا ہے کس طرح. تو موت کے وقت اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ایک تھوڑی سی نا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، فریکشن آف سیکنڈز آپ سمجھ لیں کہ جب انسان کے سامنے نا غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے. انسان ملک الموت کو بھی دیکھتا ہے جو کہ اپنے ساتھ ایک کثیر تعداد میں فرشتے لے کے آئے ہوتے ہیں، اور اسی ہمیں انسان اپنے ساتھ اپنے جو اس کے عزیز ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس دوران انسان کے سامنے اس کا کوئی فوت ہوا ہوا رشتہ دار آ جاتا ہے، شیطان اس کی شکل میں آ جاتا ہے کہ جو انسان وہ مرنے والا بندہ جانتا ہے کہ یہ جو میرا رشتہ دار ہے یہ فوت ہو چکا ہے، اور اصل میں وہ نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کی شکل بنا کے آ جاتا ہے، اور وہ اس کو یہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو میں تو غیب سے آیا ہوں، اور یہ جو دین ہے اسلام یہ تو وہاں پہ نہیں ہے، یہ تو وہاں کا دین نہیں ہے۔ تو وہ انسان جس نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزاری، اپنے معاملات میں اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا، تو وہ اس وقت وہاں پہ عین ممکن ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے اس کی باتوں میں آ جائے کہ دیکھا میں نے زندگی میں بھی مجھے اس کی اسلام کی جو سچائی تھی اس پہ اتنا اس کو یقین نہیں تھا، تبھی تو وہ عمل نہیں کرتا تھا۔ لیکن جس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو سارے معاملات میں سامنے رکھا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے، اس کو کلمے کی توفیق بھی ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی روزانہ کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ایسی شامل ضرور کرنی چاہیے جس پہ ہم خاتمہ بالخیر مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضرور صبح شام کی دعاؤں میں بہت ساری دعائیں آپ کو نماز نبوی یا اس طرح کی جو اذکار کی کتابیں ہوتی ہیں نا اس میں سے بآسانی مل جائے گی۔ تو اس طرح اب ہم نے یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے تعوذ کون کون سے سکھائے ہیں نا، جیسے ایک تو یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم اور من الشیطان الرجیم، اور ایک تیسرا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ تین ہیں تعوذ، یہ بھی آپ کو دعاؤں میں مل جائیں گے۔ انسان ان کو بدل بدل کے نماز میں بھی پڑھتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بندہ پڑھ سکتا ہے، اس طرح ہماری نماز اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو اور اس میں ہم نے پھر تھوڑا سا شیطان الرجیم ان الفاظ پہ بھی غور کرتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں میرے خیال ہم سب لوگ ہی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان سے پہلے یہ جنات بنائے تھے اور اس سے پہلے فرشتے بنائے تھے، تو یہ جو شیطان ہے یہ جنات میں سے ہی ہے۔ تو یہ اس کا اپنا نام جو تھا وہ عزازیل تھا، اور عزازیل کا مطلب جو ہے وہ دیکھیں جو اینڈ میں ایل کا لفظ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور قوم جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر بہت کیا، دیکھیں اس کے اینڈ میں بھی ایل آ رہا ہے، تو یہ اسرائیل جیسے ہے، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہو گیا اللہ کے بندے کے بیٹے۔ تو اسی طرح جو عزازیل ہے، عزازیل کا مطلب ہے، عزا کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اور ایل ہو گیا یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت نا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزازیل اس کا اپنا نام تھا، تو جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا اس وقت۔ تو ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہوا ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہوا۔ تو بس اب اور الرجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، اس کا را جیم اور میم اس کے روٹ ورڈز ہیں رجیم کے، اور دھتکارا ہوا یعنی رجم آپ کو پتہ نا وہ ایک پنشمنٹ ہے ہمارے مذہب میں، رجم یعنی پتھر مار مار کے اگلے بندے کو مار دینا، تو رجیم وہیں سے نکلا ہوا یعنی بالکل ہی دھتکار دینا ایک چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا، لعنت کیا ہوا ایک قسم کا، شدید اللہ کے غصے کا اظہار ہوا ہو جس کے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے رجیم، شیطان الرجیم۔ یہ تو اس طرح ہمارا یہ تعوذ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ پورا ہو گیا۔ اب جو ہے ہم وہ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ویسے ہم جو ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ میں شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے، لیکن اگر ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیں تو اس میں شروع کرتا کہیں نہیں آ رہا۔ تو یہ عربی زبان میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنی ظاہر ہے ان کی ہر چیز میں اپنی مرضی ہوتی ہے اللہ کی، تو اللہ نے وہ الفاظ کو نا محذوف کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں۔
تو یہ پھر ہمیں اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ الفاظ مطلب ہیں، تو وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن ان کو سمجھ لیا جاتا ہے صرف. تو لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، لیکن ہم اس کو پھر بولنے میں یوں کرتے ہیں کہ ہم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان الرحیم ہے. تو اس میں دیکھیں کہ پہلا لفظ وہی آ گیا با، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آتا ہے اسم. تو اگر آپ دیکھیں بسم اللہ کو تو آپ کو اس میں اسم کا الف نہیں نظر آئے گا. تو پھر یہ کیسے بنا؟ بی اسمی تو نہیں ہے، بسمی ہے. تو یہ سمجھیں کہ جب عربی میں کوئی ایک لفظ ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے اگر کوئی شروع میں آ کے کوئی لفظ جڑ جاتا ہے تو اس کا پہلا لفظ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ فلو میں نہیں آتا. عربی زبان چونکہ بہت فلو والی زبان ہے، روانی والی، تو بی اسمی اگر ہوتا تو وہ اس طرح روانگی نہیں آتی. تو پھر عرب لوگ ایسے الفاظ کو ہٹا دیتے ہیں. تو پھر یہ اس طرح بن گیا بسمی. تو با کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب اسم ہی ہو گیا، نام یعنی. اور اللہ تو اللہ ہم سب کو پتہ ہے، اسم ہے اللہ بھی. اور الرحمن اور الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں. تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہمیں ایک پہلا جو ہے وہ با آ گیا حرف، اور اسم جو ہے وہ بھی اسم ہو گیا، لفظ اللہ جو ہے وہ بھی اسم ہو گیا، اور الرحمن اور الرحیم بھی اسم ہو گئے. تو اس طرح تسمیہ کے اندر 4 اسم ہو گئے اور ایک حرف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہم نے اس کی چھوٹی سی گرامر بھی کر دی، انالیسس بھی کر لیا. اور ترجمہ اس کا ہو گیا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت رحمان اور رحیم ہے. چلیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مطلب کب کب پڑھنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اسکالرس کے مطابق بسم اللہ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے، کہیں مستحب ہے. اب پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے. تو واجب جو ہوتا ہے نا، واجب اور فرض میں آپ سمجھے ایک ہیئر لائن ڈفرنس ہے، بال برابر. آپ نے واجب جو کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. سنت جو ہے وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا. اور مستحب جو ہوتا ہے وہ پسندیدہ کام کو کہتے ہیں، مطلب اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نہیں کیا تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا. تو مختلف ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں کہ کہیں ہم نے پوری پڑھنی ہوتی ہے اور کہیں پوری نہیں پڑھنی ہوتی. جیسے وضو سے پہلے ہم صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا آپ رات کو دروازے بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں. اور پھر اس کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک اپنی تاریخ سے واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ جا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے نا. تو ان کا جو صحابی کا گھوڑا تھا وہ بدک گیا نا. تو وہ ایسے ان کو نیچے گرانے کے لیے جیسے غصے کا جانور اظہار کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو قابو کر لیا اس کی لگام وغیرہ سے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی شیطان کو برا بھلا بھی کہا، اس کے لعنت ہو شیطان پہ کہ اس نے مطلب اس کی وجہ سے ہی ہوا. تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کبھی بھی شیطان کو آپ قرض مت کریں. جب آپ شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں نا تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے اس کا کام خراب ہوا، اس کو غصہ آیا. تو شیطان خوش ہو کے پھول جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کہ وہ مکان جتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی طاقت بھی بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ہمیں کہا کہ جب ہم زندگی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی ٹھوکر سے گر جاتے ہیں، ہمیں خود کبھی کوئی پاؤں کہیں پہ پھنس گیا یا کوئی گرنے والا ہوا تو ہمارے منہ سے بے اختیار بسم اللہ نکلتا ہے. تو اور ایسے ہی بولنا چاہیے. صحابی کو بھی اللہ کے نبی نے تلقین کی کہ آپ نے بسم اللہ پڑھیں اس وقت. تو بسم اللہ کہنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان بہت شرنک ہو جاتا ہے، چھوٹا سائز ہو جاتا ہے اس کا، یہاں تک کہ ایک ذرے یعنی ایٹم سائز سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس کی طاقت میں کمی آتی ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے تسمیہ کہاں کہاں پڑھنا ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے بتایا کہ ہم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. تو جب ہم گھر داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں آج مجھے کھانا کھانے اور رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی. تو ظاہر ہے پھر گھر میں جب شیطان داخل ہوتا ہے تو پھر برکتیں کم ہو جاتی ہیں نا. تو اس طرح ہمارا جو ہے بسم اللہ ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم جو ہے بسم اللہ کے اندر جو لفظ اللہ ہے ہم اس پہ بھی غور کرتے ہیں. اچھا، اور اب اس پہ تھوڑا سا اور ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہم بسم اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے اللہ کا نام کے ساتھ کیوں کہا؟ مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ میں اپنا یہ کام شروع کرتی ہوں، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کہا.
تو اس کے بارے میں اسکالرس کی رائے ہے کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے 99 ابھی تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ وہ نام ہیں جو انہوں نے صرف خود ہمیں بتائے نا، اپنی صفاتی نام جو ہیں، جو قرآن سے بھی نکالے گئے، آیات کے اندر بھی اللہ کے نام جیسے رحمان، رحیم، الغفور، البصیر، السمیع، العلیم، یہ سب قرآن میں آئے ہیں، تو وہاں سے اکٹھے کیے گئے۔ تو اللہ کے نام کے اندر بھی ان سارے ناموں کا ریفلیکشن آتا ہے، تو پھر اسم کا ساتھ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو اس کا اسکالرس کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اسم کے مطلب یہ آتا ہے کہ جتنے اللہ کے 99 نام ہیں نا، ان کو بھی ذہن میں رکھیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام شروع کر رہے ہیں، تو ساتھ وہ جو اللہ کے باقی 99 نام سے، ایک تو اللہ کا اپنا نام جو ایک مکمل ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کے ساتھ باقی ناموں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح، اور پھر رحمان اور رحیم جو ساتھ پھر اور ایڈ کر دیے، یعنی ایک اللہ نے اپنے اسم کا ذکر کیا جس کے اندر پورے 99 ناموں کا عکس آ رہا ہے، ایک لفظ اللہ خود بذات خود بہت بڑا، اور اس کے بعد پھر الگ سے ساتھ رحمان اور رحیم جو کہ اللہ، لفظ اللہ کے اندر بھی موجود ہے ان کی صفات، لیکن الگ سے بھی ذکر کیا، تو ایسا کیوں؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ تھی کہ جیسے کوئی بھی انسان اپنا تعارف کرواتا ہے نا، کوئی بھی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنا بتائیں گے کہ میرا یہ نام ہے تو اور میں ڈاکٹر ہوں، تو اس کے علاوہ بھی وہ بندہ بہت کچھ ہوگا، وہ باپ بھی ہوگا اور وہ بیٹا بھی ہوگا، اس کے اور بھی اس طرح کے تعارف ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنا جو وہ خود سب سے بہترین تعارف سمجھتا تھا وہ کروایا۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، وہ ان کے نام جو وہ اپنے ناموں میں جو سب سے ڈومینیٹنگ ان کے نام ہے نا، ان کو اپنے تعارف کے ساتھ کے لیے پیش کریں سامنے، تو وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت پہ زور دینے کے لیے یہ سارے اپنے نام کا استعمال کیا یہاں پہ۔ پھر ہم جو ہے لفظ اللہ کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ اپنا ذاتی نام جو رکھا، یہ بھی کوئی حکمتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ ہم لفظ اللہ بولتے ہیں لیکن ہمیں اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے تقریباً 3500 دفعہ استعمال کیا ہے مختلف جگہوں پہ، قرآن اللہ کا لفظ بہت یوز ہوا ہے قرآن میں۔ اچھا، اور اس کے اسکالرس جو ہیں وہ بہت سارے مطلب بتائے گئے ہیں اس کا بکس میں، لیکن ہم جو ہے وہ میجر 4-5 لفظ ہیں جن کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، جو کہ پہلا لفظ ہے اس کے معنی کے اندر، لفظ اللہ کے معنی کے اندر، وہ یہ ہے والہا، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر اور ہا کے اوپر زبر، والہا۔ اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ حیران کر دینے والا، یعنی اللہ، لفظ اللہ کے اوپر اگر آپ غور کریں، اللہ کی ذات کے اوپر، تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، مطلب آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی۔ انسان کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں اس ذات کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، یعنی آپ کو اسٹانش کر دینا، حیران کر دینے والی ذات، ایک معنی یہ آتا ہے۔ دوسرا معنی وہ بتاتے ہیں الہا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی، پہلے والہا تھا، یہ الہا ہے، جس کی حفاظت میں آپ اپنے آپ کو دینا چاہیے، یعنی ایسی ذات جو کہ جس کے بغیر آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی حفاظت میں آنا چاہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کوئی ایسا کوئی بندہ دیکھیں، کوئی فیملی کہ جو کہ اللہ کے ساتھ تو اتنے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کی ضروریات بڑی پوری ہو رہی ہیں، بڑے وہ مطلب زندگی کی ضروریات چیزیں بہت ہیں ان کے پاس، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو پھر مطلب وہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نام تو شامل نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، لیکن دنیا کی نعمتوں کی فراوانی بہت ہے، تو پھر آخرت میں ایسے بندوں کے بارے میں پکڑ سخت ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی پریشانی والی بات ہے۔ اچھا، اور جو تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا مطلب بتایا گیا ہے وہ اللہ یارہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ہمارے مطلب یہ سمجھنے کے لیے درجات بلند کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں نا، ایمان بڑھتا ہے ہمارا، تو جس طرح ایمان بڑھتا ہے بندے کے درجات بڑھتے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جو ہے نوازتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ پھر ایک معنی اسکالرس بتاتے ہیں کہ جیسے انسان کا کوئی بہت قیمتی چیز انسان کی گم جائے، جیسے سپوز ایک ماں ہے تو اس کے بچے اس سے کھو جائیں، تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی، اس کے دل میں ایک خالی پن، ایک ایمٹینس آ جائے گی، ایک گھبراہٹ آ جائے گی،
تو اسکالرس کہتے ہیں کہ جب اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے دور ہوتی ہے، جب انسان اللہ کی معرفت نہیں لیتا تو اس کے اندر وہ ایک ایمٹینس آ جاتی ہے، اور یہ چیز اس کو جب وہ دنیا کے کاموں میں رش میں ہوتا ہے تو فیل نہیں ہوتی، وہ جب تھوڑا سا اکیلے میں آتا ہے تو اس کو اپنے اندر یہ خالی پن فیل ہوتا ہے۔ تو جس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ اللہ کی معرفت ہماری زندگی میں بہت ویلیو اور کوالٹی لے کے آتی ہے۔ تو ہم نے اب یہ 4 ہو گئے، مطلب اب ہم 5واں دیکھتے ہیں کہ، اور یہی جو ہے یہ سب سے ڈومیننٹ انہوں نے بتایا ہے، مطلب جو ہے نا یہ ہے آلیہا۔ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا آلہا، ٹھیک ہے، یہ آلیہا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ریٹن بھی لکھ دوں گی یہ نام۔ تو آلیہا ہے الہ سے، جو لفظ ہم لا الہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا اسکالرس بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ صرف اللہ ہی وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، یعنی سپر پرفیکٹ ہستی جو صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی نہیں اس کے نام۔ تو اس طرح یہ 5 مین مطلب لفظ اللہ کے بتائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو باقی جو 99 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ بھی اس لفظ اللہ کے اندر ان سب کا عکس آتا ہے، یعنی ان سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس لفظ اللہ کے اندر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ باقی جو ہے اچھا ایک تھوڑی سی بات، یہ تو لفظ اللہ ہو گیا، اب ہم اپنی تسمیہ کا اختتام کرتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہمیں جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا مختلف مواقع پہ بسم اللہ پڑھنے کا، تو ہم اپنی عام زندگی میں ابھی ایسا کون سا کام ہے جس میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے؟ جو آج کل ہے وہ ہے کہ ہم اب، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر میں سگریٹ پیتا ہوں تو مجھے کچھ ایسی نصیحت کریں کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں۔ تو اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا تم سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ تھوڑا حیران ہوا کہ مطلب میں سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرنے کا دل چاہ رہے تو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں، تو آپ کو خود اندر وہ ایک گلٹ فیلنگز اور شرمندگی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم سب لوگ بڑے چھوٹے ہم لوگ موبائلس یوز کرتے ہیں، تو اگر ہم اس میں بسم اللہ پڑھ لیں پہلے تو اب دیکھیں بہت اچھی چیز ہے موبائل، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے، لیکن کوئی اچھی بھلی آپ کی کوئی مذہبی ویڈیو آپ کی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایڈ آ جاتا ہے، تو دیکھیں اس میں میوزک بھی ہوتا ہے نا، تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ میوزک تو آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ انہیں ایک دفعہ انہیں کہیں آواز آئی تو انہوں نے اپنی انگلیاں ٹھونس لیں کانوں میں، تو اور ہم جو ہیں ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کے تو ہم یہ میوزک بالکل اپنے کیا دماغ کے اور اپنی وینس کے اور ہر چیز کے اور پاس لے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا پھر کیا اثر ہوگا، مسئلہ اسی لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آخری بات یہ کہ لفظ اللہ کے اندر جو ہے ایک سیلف ہیلنگ پاور بہت زیادہ ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ کا لفظ آپ دیکھیں، آپ نے کہیں لکھا ہوا دیکھیں، آپ پڑھیں تو اس میں ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں تو خود ایک اللہ کو لکھا ہوا صرف پڑھ لیں، ابھی آپ سوچیں نہیں کچھ بھی، تو آپ کو لگتا ہے بہت اپنائیت فیل، اٹریکشن فیل ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور اس کی اگزامپل میں جو ایک 2007 کے ٹائمز میگزین کے اندر ایک سائنٹسٹ تھے نیدرلینڈس کے، سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کا نام ہے وینڈر ہوون۔ تو انہوں نے اپنا ایک ایکسپیریمنٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے بتایا، وہ نان مسلم تھے، تو انہوں نے ان کے پیشنٹس تھے جن میں مسلمس نان مسلم دونوں ہی تھے، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مسلمان بھی جو تھے ان کو زیادہ عربی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے خود ہی سے لفظ اللہ اور قرآن پاک کی کچھ تلاوت نا اپنے پیشنٹس کو کہا کہ کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ 3 سال تک میں نے یہ کام کیا، تو جو میرے ٹینشن ڈپریشن کے پیشنٹس تھے ان کے اوپر اس چیز نے مطلب میجیکلی کام کیا، اور وہ اس طرح ریکوری ہوئی ان مریضوں کی اور وہ اپنے اس مرض میں سے باہر آئے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ ہم مطلب وہ لوگ جو نان مسلم تھے جو اس چیز کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایسے ہی پڑھا تو ان پہ اثر ہوا، تو ہم اگر اللہ کا نام اور ہم سبحان اللہ جیسے پڑھتے ہیں، ہم اس کو سوچ سمجھ کے اپنے ذہن کے ساتھ بالکل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کے ہمارے اوپر کس قدر پازیٹیو اثرات ہوں گے ہماری زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے عمل میں صحیح طرح اثر انداز ہوں گے اور ہم پہ اثر ہوگا ان کا صحیح۔ تو بس ہم نے عادت بنانی ہے اس کو کہ ہم ہر کام سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد یہ بسم اللہ ہوگی. چلے اب یہ ہے کہ ہم اب اپنی اس میں بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی ہوں. صحابی رسول ہیں ابو ذر غفاری، وہ ہم جس طرح غور و فکر کر رہے ہیں نا قرآن کی ایک ایک لفظ کے اوپر، تو دیکھیں یہ آپ نے اپنے گھر میں بھی تفاسیریں پڑھی ہوں گی، یہ میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتا رہی، لیکن پھر بھی ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے تھوڑا سا ایک ایک حرف کو سمجھ لیں. ایک ہم سیدھا اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی میں پناہ مانگتی ہوں، اور اس طرح بسم اللہ پڑھ لیا اور کہ اللہ کے نام سے شکر دیا اور چلو. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ان کی گہرائی میں نہیں گئے نا. تو ابو ذر غفاری ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ کسی ایک آیت پہ تفکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں اس چیز سے کہ میں پوری رات بیٹھ کے نفلی عبادت کروں. تو اور ہمارا اکثر ان چیزوں پہ غور ہو جاتا ہے، دھیان جاتا ہے، لیکن ہم قرآن کے الفاظ کے اوپر غور نہیں کرتے. تو یہ بہت بہت بڑی بلیغ قسم کی لینگویج ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے رب کی زبان ہے، انہوں نے قرآن میں ہمیں سکھایا، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح ہر دفعہ ایک ایک دو دو لفظ سیکھتے جائیں گے تو، اور اس کو بس ذہن میں رکھیں تاکہ وہ لفظ دوبارہ آئے تو پھر ہمیں اس پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑے. ٹھیک ہے، اب ہم اللہ کا نام لے کے اپنی سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں کیا فرق ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نبی پہ صورتیں نازل ہوئیں مدینہ کی ہجرت کرنے سے پہلے، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی صورتیں انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے، اور تقریباً آدھا قرآن جو ہے اسی طرح آپ ڈیوائیڈ کریں تو مکی میں آتا ہے اور آدھا مدنی میں آتا ہے. تو یہ ہر سورت جو ہوتی ہے اس کا اپنا ہوتا ہے، کوئی کچھ مکی ہوتی ہیں کچھ مدنی ہوتی ہیں. تو فتح جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فاتح اور ہا. اب میرا خیال ہے کہ روٹ ورڈ کی آپ لوگوں کو سب کو پہچان ہوگی. فاتح روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، اوپننگ آف قرآن بھی ہے یہ. تو کھولنے والی ہے، جیسے مفتاح ہوتا ہے نا، یہ عربی زبان میں چابی کو کہتے ہیں مفتاح، تو چابی بھی تالا کھولتی ہے. تو اسی لیے اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مشکلات سے نکلنے کے راستے کھولتی ہے بندے کے لیے، صرف اس صورت میں جب آپ اس کو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں نماز کے اندر. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہم جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں اس کا تو یہ حال ہمارا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں سے کسی کو سوتے ہوئے اٹھائیں نا بالکل گہری نیند سے اور مجھ سے کہیں کہ سورہ فاتحہ سناؤ، تو وہ بالکل 100 کی سپیڈ سے پر آور کی سپیڈ سے نا یہ ٹر کر کے سورہ فاتحہ سنا دے گا. تو اور یہی حال ہوتا ہے ہمارا نماز میں بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب نماز شروع کر کے تو ہم نے فاتحہ پڑھ لی اور نماز کے آخر میں ہو گئے. تو پھر اس طرح تالے نہیں کھولتے، اس طرح پھر ہماری مشکلات اسی لیے وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنی کتاب کے تعارف کے طور پہ انٹروڈکشن کے لیے سب سے پہلی صورت میں رکھا، اور اس کے بہت سارے نام ہیں. اور عرب میں یہ ہوتا بھی تھا کہ جو جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی تھی اس کے اتنے نام رکھے جاتے تھے. جیسے وہ لوگ تلوار تھے، جنگ کرنے والی قوم تھی تو تلواروں کے انہوں نے بہت نام رکھے ہوئے تھے. اسی طرح گھوڑوں کے بہت نام رکھے ہوئے تھے. تو جتنی جس چیز کی محبت ہوتی تھی تو وہ اس کے اتنے ہی نام رکھتے تھے زیادہ. تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جس میں فاتحہ ہے، الحمد کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین جو اس کی پہلی آیت ہے. اس کے بعد ام الکتاب کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں قرآن کے تمام جو مضامین ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے کمپریہنسو کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے. تمام مضامین، تھوڑے تھوڑے احکامات اس میں فیل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا ہے. اسی طرح اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. کا مطلب اصل میں عربی میں ماں کو کہتے ہیں. تو اور ماں کا لفظ بھی ایک جامع سا لفظ وہ لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا تھا، جیسے اس کو ام القریٰ یعنی مدرز آف ولیج، کیونکہ اس زمانے میں سارے مکہ سے باقی جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے وہ جڑے ہوئے تھے. یہاں حرم تھا تو حج وغیرہ کے لیے آنا اس سلسلے میں، تو شہروں کی ماں کہا جاتا تھا. اسی طرح ماں اوریجن ہوتا نا اسے، تو اس ریفرنس اس کا نام ام الکتاب کہا گیا. تو اس کے بعد اس کو ہم الصلاۃ یعنی نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو الصلاۃ اس کا نام ہے. کتنے ہم نے پڑھ لیے ابھی تک نام؟ فاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن اور الصلاۃ. اس کے بعد اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. سبع جو ہے 7 کو کہتے ہیں، 7 کو، اور مثانی ہوتا ہے بار بار رپیٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو بار بار رپیٹ کرنے والی 7 آیات، چونکہ ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی بار بار پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس میں بھی بار بار پڑھی جاتی ہے. پوری دنیا
دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر وقت پڑھی جا رہی ہے، تو اس حساب سے اس کا نام سبع مثانی بھی رکھا گیا۔ پھر رقیہ اور شفا، یہ بھی اس کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو شفا بھی کہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، لیکن چلے ہم اتنے ہی بھی پڑھتے ہیں۔ شفا اس کا نام کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت جو ہیں وہ ابو سعید خدری صحابی رسول، یہ ان کی کافی سارے صحابی تھے، یہ لوگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کہیں رکے ہیں، تو انہیں وہ جو کوئی گاؤں والے تھے ان سے انہوں نے اپنے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے سامان مانگا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں میں تو اس طرح ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ کوئی بندہ مل جائے کھانا، تو گاؤں کے لوگوں سے انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ تو اس میں اتنے میں ہوا کہ وہاں کے سردار کو، کسی بڑے کو کوئی سانپ وغیرہ زہریلا کیڑا کاٹ گیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی دم وغیرہ کرنا آتا ہے؟ تو یہ صحابی جو تھے انہوں نے اٹھ کے انہوں نے دم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بدلے میں آپ کچھ دیں، کیونکہ انہیں غصہ تھا، ان کو پہلے کچھ دیا نہیں تھا نا، تو ظاہر ہے سفر میں مشکلات ہوتی ہیں بندے کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے ان کو دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو اور وہ جلدی وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اب صحابہ کرام میں اس چیز کا بھی ہوا کہ یہ ہمیں وہ بکریاں انہوں نے جو دی ہیں وہ لینی بھی چاہیے کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جب وہ لوگ گئے تو اللہ کے رسول نے بلکہ کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا، بڑا خوش ہو کے، یعنی تعریف میں انہوں نے یہ الفاظ کہے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بلکہ کہا کہ وہ بکریوں میں سے میرا حصہ بھی لو، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان کو حصہ چاہیے تھا، وہ اصل میں صحابہ کرام کی تسلی کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ نام بھی ہے، یہ نام ہو گئے۔ تو بس اللہ خیر کرے، تو یہ ہمارا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر سے کریں گے، تعارف تک ہم رہتے ہیں ابھی اس لیکچر میں، اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اپنے لیکچر کو اس کا خلاصہ سا کر لیتے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کا پہلے ہم نے تعوذ کیا، اس کا ہم نے تعوذ کہاں کہاں پڑھنا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور تعوذ کون کون سے ہیں، اور شیطان کا تھوڑا سا ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تسمیہ پڑھا، اور تسمیہ کی گرامیٹک انالیسس کیا، اور تسمیہ کہاں کہاں پڑھنا ہے نا، اور شیطان پہ اس کے اثرات کیا ہیں، اور سورہ فاتحہ کا تعارف کیا، لفظ اللہ کے ہم نے مطلب کیے، اور سورہ فاتحہ کے نام پڑھے ہم نے تھوڑے سے۔ تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہم بعد میں کریں گے۔ باقی اب آپ سے میں نے یہ کہنا تھا کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں گے، تو آپ لوگوں نے جو ہے جو بھی آپ لوگوں کے پاس تفسیر اور ترجمے ہیں قرآن پاک کے، اس میں سے تھوڑا سا خود بھی پڑھیں پہلے۔ جب آپ نے خود بھی تھوڑا سا پڑھا ہوگا، پھر آپ میرا لیکچر بھی سنیں گے، تو جب وہ ڈبل دماغ میں سے گزرتا ہے نا، تو وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو باتیں بھی آپ اس میں سے آپ کو لگتی ہیں ایسی جو نہیں پتہ، ان کو ضرور لکھیں، نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ اس طرح ایک دفعہ سنتا ہے بندہ، ایک دفعہ لکھتا ہے، تو اس سے ذہن میں چیز پختہ ہو جاتی ہے، بھولتی نہیں ہے، ورنہ بھول جاتی ہے۔ آپ کو فوراً لگے گا سب کچھ یاد ہو گیا ہے، لیکن وہ میموری میں سے جلدی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے سے رجسٹر ہو جاتی ہے چیز۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سیرہ جو ہے، ہم سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عید کے بعد شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس اب اور دیکھیں، کوئی کوسچن ہو آپ لوگ مجھ سے میرے نمبر پہ پوچھ لیں، اور پڑھتے ہوئے کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔